بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم ہر روز بات کرتے ہیں کہ کامیابی جو ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں، کیا کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جن سے مل کر کامیابی حاصل ہوتی ہے یا بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو ان میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھ لی ہیں۔ ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایمانداری جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جو بندے آگے نکل جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں، وہ بہت ایماندار لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت ایماندار لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کیونکہ سچ اعتماد پیدا کرتا ہے۔ جب آپ سچ بولیں گے، بار بار سچ بولیں گے، تو لوگوں کا آپ پہ اعتماد پیدا ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ یار یہ بچے بڑے اچھے ہیں، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور یہ سچ آپ کی پہچان بن جائے گا۔ اور جب سچ آپ کی پہچان بن جائے گا تو آپ پہ لوگ اعتماد کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ پہ اعتماد کرنا شروع کر دیں۔ تیسری ہم نے چیز کہی تھی کہ وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ جو لوگ جنہوں نے آگے نکل جانا ہوتا ہے، جنہوں نے کامیاب ہو جانا ہوتا ہے، جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کرنی ہوتی ہے، وہ لوگ وعدے کے ہمیشہ پابند ہوتے ہیں، وہ وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ وہ اپنے ٹائم کو ہمیشہ مینج کر کے چلتے ہیں۔ جو لوگ جنہوں نے کامیاب ہونا ہوتا ہے، وہ اپنے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے جس چیز کے لیے جو ٹائم مختص کیا ہوتا ہے، جو فکس کیا ہوتا ہے کہ آج یہ 1 گھنٹہ میں نے کھیلنا ہے، وہ 1 گھنٹہ ہی کھیلتے ہیں، اس میں 2 یا 3 گھنٹوں پہ نہیں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے مینج کرنا۔ یہ میں نے ریڈنگ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آدھا گھنٹہ میں نے ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، اور 1 گھنٹہ میں نے جو ہے وہ پڑھائی کرنی ہوتی ہے، 2-3 گھنٹے میں نے اپنا کلاس ورک کرنا ہوتا ہے، اسکول میں اتنا ٹائم گزارنا ہوتا ہے۔ انہوں نے ہر چیز مینج کی ہوتی ہے۔ ویکینڈ پہ خاص کر کے، ویکینڈ اکثر بچے پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ اکثر بچے ویکینڈ جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ ویکینڈ پہ بھی پہلے سے جمعے والے دن آپ سوچ لیا کریں کہ میں نے ہفتے اور اتوار کو کون سے ایسے کام کرنے ہیں جن سے میری جو ہے وہ پچھلی جو تعلیمی کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو ٹائم مینجمنٹ میں نے بتائی تھی چوتھی چیز ہوتی ہے جس سے لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک چیز ہے جس سے جو لوگوں کو ترقی میں بہت معاون ہوتی ہے، اور وہ ہے دعائیں۔ کہ آپ ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کو دعائیں دیں۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کسی سے، یار میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ اصل میں دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے، اور دعا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خدمت کریں۔ آپ کسی کے ایسا کام آئیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ اگر کسی بچے کے پاس پینسل نہیں ہے، آپ اسے اسکول میں پینسل دے دیں۔ ریزر نہیں ہے، اسے ریزر دے دیں۔ اگر کوئی لنچ نہیں لے کے آیا، اس کے ساتھ لنچ شیئر کریں۔ اگر ماما کی، بابا کی ٹانگیں درد کر رہی ہیں، ان کی ٹانگیں دبائیں، ان کی خدمت کریں، ان کو کھانا لا کے دیں، ان کو پانی لا کے دیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور جب خدمت کی وجہ سے کوئی بندہ آپ کو دعا دے گا تو وہ دل سے اس کے دعا نکلے گی، اور وہ دعا آپ کی کامیابی کے لیے ایک ضمانت بن جائے گی۔ وہ دعا جو ہے وہ آپ کی کامیابی کی گارنٹی بن جائے گی۔ اس دعا کے ذریعے آپ ان مشکل لمحات میں کامیابی سے گزر جائیں گے جن میں بعض لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ مشکل لمحات میں وہ آپ کو وہ دعائیں فائدہ دیں گے۔ یہ دعائیں جو ہیں، یہ وہاں جہاں بندے نے کہیں بہت مصیبت میں پڑ جانا ہوتا ہے، کہیں مشکل وقت اس پہ آنا ہوتا ہے، تو یہ دعاؤں کی وجہ سے وہ ٹال دیا جاتا ہے، اور خاص کر کے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، خاص کر کے والدین کی دعاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، تو وہ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے۔ تو روایات میں اس طرح سنا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے احتیاط سے آنا، کیونکہ تمہارے دعائیں کرنے والی ہستی، تمہارے لیے دعائیں کرنے والی ہستی دنیا میں نہیں رہی، اور وہ ان کی والدہ تھی۔ تو جو والدہ ہوتی ہے، اس کی خدمت کر کے، والد کی خدمت کر کے، اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں کی خدمت کر کے، آپ جو ہیں وہ بہت دعاؤں کا ایک ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں، اور یہی دعاؤں کا ذخیرہ آپ کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کی ایک بہت اچھی مدد یا ان کی خدمت یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو چیز آتی ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ایک چیز جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بندے کا کہنا، ایک فلاسفر گزرا ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس 2 سیب ہیں، ایک سیب آپ دوسرے اپنے ساتھی کو دے دیتے ہیں، اس کے پاس ایک سیب ہے، ایک آپ کے پاس ہے، آپ اپنا اسے دے دیتے ہیں اور وہ آپ کو اپنا دے دیتا ہے، تو دونوں کے پاس کتنے سیب؟
ایک ایک ہی، کہ ایک نے اپنا سیب دوسرے کو دے دیا، اس نے اپنا سیب اسے دے دیا، تو دونوں کے پاس کتنے کتنے سیب ہو گئے؟ ایک ایک ہی۔ لیکن اگر آپ آئیڈیاز شیئر کریں کہ ایک آئیڈیا اس کے پاس ہے اور ایک آئیڈیا آپ کے پاس ہے، یعنی محنت کا ایک طریقہ اسے پتا ہے کہ اس طرح محنت کرنی چاہیے، سبق جلدی یاد ہوتا ہے، ایک طریقہ آپ کو پتا ہے، اگر آپ یہ طریقہ شیئر کریں تو ہر ایک کے پاس کتنے طریقے آ جائیں گے؟ 2 طریقے آ جائیں گے۔ ہر ایک کے پاس کتنے طریقے آ جائیں گے؟ ہر ایک کو دو اصول مل جائیں گے کامیابی کے۔ تو آپ ہمیشہ کوشش کریں اپنی کلاس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ شیئر کیا کریں باتیں، اچھی باتیں شیئر کیا کریں۔ جو باتیں میں آپ سے کرتا ہوں آپ کوشش کریں یہ باتیں دوسروں کو بتائیں، اس نیت سے کہ یہ بھی عمل کریں گے، اور اس نیت سے کہ میں بھی جب یہ باتیں دوسروں کو بتاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دیں گے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو خاص کر کے، یہ میں نے آج بات کی ہے کہ اپنے ساتھ دعاؤں کا ذخیرہ رکھیں، اور دعائیں کرائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں۔ یہ اس چیز پہ غور رکھنا ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ کرائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں۔ جب آپ اچھا کام کریں گے تو والدین خود ہی آپ کو دعا دیں گے۔ اب اگر والدین آپ کو سارا دن منع کرتے رہتے ہیں موبائل نہیں لو، ٹی وی نہیں دیکھو، کارٹون پہ نہیں جاؤ، کارٹون کے سامنے نہیں بیٹھے رہو، اور آپ بیٹھے رہتے ہیں تو دعا تو نہیں نکلے گی نا ان کے دل سے۔ وہ آپ کو کام کہہ رہے ہیں جائیں دسترخوان بچھا دیں، کھانا لگا دیں، آپ بیٹھے ہیں، لڑکیاں ہیں ان کو وہ کہتے ہیں بیٹی جھاڑو لگا دو، بیٹی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ کارٹون دیکھ رہی ہے، دیکھتی رہتی ہے، تو یہ تو دعا والا کام نہیں کیا اس نے، دعا نہیں لی نا۔ تو دعا لینی ہے، کیا کرنا ہے؟ اور دعا ایسے کاموں سے لینی ہے کہ وہ خود خوش ہو کے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے۔ تو ہم نے جو 5-6 چیزیں دیکھی ہیں ان میں سے ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھ لی کہ ہمیشہ اپنے ساتھ دعاؤں کا ذخیرہ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔